کہا کیا انہوں نے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم. جہاں جہاں لگانا چاہتے ایک مرتبہ لگا دیں، پھر مجھے ڈسٹرب نہ کریں. میرے ساری زندگی یہ لاؤڈ سپیکروں سے واسطہ رہا ہے، لیکن نہ میں اس کو لگانا جانتا ہوں نہ بجانا جانتا ہوں. جس کام میں دخل دیا ہے پوری قوت کے ساتھ دخل دیا، قبول کرنے والا اللہ ہے. لیکن باقی کاموں سے اتنا پرہیز کیا ہے جتنا کوئی آدمی دوائی کھاتا ہے تو بیماری بڑھانے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. تو پھر وہ دماغی محنت کر کر کے اس کے اندر تھک گیا ہوں کہ ذرا بھی کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو تو پھر میں کچھ کام نہیں کر سکتا. یہ دقت، یہ مجھ میں ایک کمزوری پیدا ہو گئی ہے. اس لیے دوست اس بات کا لحاظ رکھا کریں. نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا بندہ یاکل مما تاکلون منہ، اسی میں سے کھتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، اور اسی میں سے پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا، اگر تم نے ایک ایسے بشر کی اطاعت کی، اس کا کہا مانا، اس کے پیچھے چلے، مثلکم جو تمہاری مانند ہے، تو انکم اذا لخاسرون، تو بے شک اس وقت تم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگے. ایعدکم انکم اذا متم، کیا وہ تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہے؟ یہاں وعدہ بمانے دھمکی دینے کے ہوں گے. وعدہ اگر کسی خوشی کا ہو تو وعدہ کہلاتا ہے، اگر کسی سزا کا ہو تو وہ وعید کہلاتا ہے. اس کا ترجمہ تھریٹ سے کیا جا سکتا ہے. وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے کہ تم جس وقت مر جاؤ گے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر نکالا جائے گا. ہے ہاتھ لما توعدون، وہ بہت دور رہ گیا، بہت دور، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، یعنی جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے. یعنی ہماری زندگی کی کائنات صرف اس دنیا میں جینا اور رہنا ہے. اور نموت و نحیا، اس میں ہم زندہ بھی رہتے ہیں اور پھر مرتے بھی ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے. یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ میں با محاورہ ترجمہ تھا جو میری حقیر سمجھ میں آ سکا. میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ پیش کیا ہے. اللہ قبول فرمائے. اب کانٹیکس کا جاننا قرآن مجید کے سیاق میں انتہائی ضروری ہوتا ہے. یعنی یہ جاننا کس ڈگر پہ بات چلی آ رہی ہے. پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخری، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری سنگت پیدا فرمائی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جن کے بعد کہاں ہے ان کا مفہوم کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے جس قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں تمہاری طرف پیغمبر بن کے آیا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. نوح علیہ السلام نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر کے آیا ہوں اور ایک بڑا بے ضرر پیغام ہے، وہ یہ کہ ایک ہی ذات ہے جو پوجے جانے کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کی تو سزا ہونے والی ہے. یہ ہائیلی کلپیبل ایکشن ہے، انتہائی قابل مواخذہ بات ہے جو تم کر رہے ہو. اس فقال الملأ، سرداروں ہی نے کہا. اب ذرا دیکھیں جو قاعدہ علم تفسیر کا وہ یہ ہے کہ جس وقت حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو اس وصف کا مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے. یہ ہے فن. اگر ان کو بیچ میں نکالا جائے تو کوئی بھی خیانت کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی موجودگی میں ٹائٹ ہو جاتی ہے بات. یعنی پہلوان کہیں تو اس کا مادہ اشتقاق پہلوان ہی ہوگا نا. ملأ ہے سردار، یہ ایڈجیکٹو مانا جاتا ہے
تو ملاعت اس کا مصدر ہوگا سرداری. سرداروں نے کہا تو اس کا مادہ اشتقاق کیا ہوگا؟ سرداری. یعنی آگے جو کچھ انہوں نے قول کیا ہے ان کے قول میں سرداری کو علت کی حیثیت سے دخل ہے. علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے. یعنی پہلے ان میں یہ بات آئی ہے، بعد میں انہوں نے وہ بات کہی ہے جو آگے آ رہی ہے. اچھا، اور اگر صفت ایک ہو، موصوف ایک ہو تو پھر ایک صفت مادہ اشتقاق ہوگی نا. اور اگر صفتیں متعدد ہوں تو پھر علت مرکبہ کہلائے گی. بہت ساری علتیں ملیں گی. کیا؟ سردار ہونا ایک. الذین کفروا، صرفیوں اور ناویوں کے نزدیک صیغہ ہے صفات ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اس میں تفضیل، یہ 5. لیکن یہ صرفیوں اور ناویوں کی اصطلاح ہے. اصولیوں کی اصطلاح اس بات کا نام ہے کہ ہر ذات کے ساتھ جو قائم ہے، خواہ وہ فعل ہے خواہ وہ صفت ہے، وہ صفت ہی کہلائے گی. لیکن یہ اصولیوں کی اصطلاح ہے اور یہ قاعدہ اصولیوں کا ہے، صرفیوں اور ناویوں کا نہیں ہے. اس لیے یہ بات جاننی ہوگی کہ دوسری صفت یہ ہے. یعنی کافرون تھے وہ، تو کافرون کا مادہ اشتقاق کیا ہوگا؟ کفر. اب جو بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے، حکم کس پر مرتب ہوا ہے؟ اس پر مرتب ہوا ہے سرداری اور کفر. حکم کیا مرتب ہوا ہے؟ نبی کو بشر کہنا. معلوم ہوا نبی کو بشر کہنا اس کی علت خارجی یہ ہوگی جب تک سرداری اور کفر دونوں اکٹھے نہ ہوں اس وقت تک نبی کو بشر اپنے جیسا کوئی نہیں کہتا. ہاں، یہ تقریر سے مختلف قسم کی چیز ہے. آپ ذرا انصاف سے اب انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. یعنی شیطان نے مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر اس نے کہا تھا. سرداری تھی، فرشتوں کا استاد تھا. اور کافر ہوا جب یہ علت مرکبہ دونوں اس کے اجزاء ترکیبی اکٹھے ہوئے، اس وقت اس نے کہا یہ بندہ ہے. لیکن اس نے یہ ضرورت اس نے بھی نہیں کہی کہ مثلکم کہے، مثل نہ کہے. معلومہ کہ شیطان نے بشر کہہ کے بھی اس سرحد کا پھر پاس کیا. تو جس نے مثلکم کی بھی ضرورت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرحد فاصل جس کو شیطان نے عبور کرنے کی جسارت نہیں کی تھی، اس بدبخت نے وہ دیوار بھی پھاند لی ہے، اس دیوار کو بھی پار کر گیا. ہاں، مسئلہ تو اتنا گھس چکا ہے، اتنا پٹ چکا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ بات تو بڑی پرانی ہے. لیکن آج اس کو ذرا آپ دستور کے آئینے میں مطالعہ کریے، پھر دیکھیے کہ اسے آپ کے مذہبی پیشواؤں نے جو محنت کی ہے وقت آپ کا ضائع نہیں کیا ہے. آپ کو ایک سچائی بتلائی ہے جو آپ کے دین میں مرکزی عقیدے کا کردار ادا کرتی ہے. دو وصفوں کا بیان کیا، ایک ان کا سردار ہونا، دوسرا ان کا کافر ہونا. اس کے بعد کہا، ابھی یہ بعد میں کہہ دیتے کہ وہ کافر ہو گئے. کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے کافر ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ کفر اور سرداری پہلے نہ آئے تو بشر نبی کو کہتا ہی کوئی نہیں ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، دنیا میں جن بادشاہتوں نے، جن کنگڈمز نے، جن حکومتوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا، دنیا کی امیر ترین قومیں ہیں. اب یہ کہ کوئی اپنے آپ کو کافر نہ سمجھے، نصارہ نے کب اپنے آپ کو کافر سمجھا ہے؟ یہود نے کب اپنے آپ کو کافر سمجھا؟ وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں، انی فضل تو تم علی العالمین، تمہارے قرآن سے ہماری فضیلت ثابت ہے. اس کو تو پڑھتے ہو، لیکن باؤ بغضب من اللہ علی غضب یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک وما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ایسے ہی قاری صاحب ماشاءاللہ. میں حافظ نہیں ہوں، اگر کوئی آیت پڑھنے میں غلطی کھاؤں تو میری آپ رہنمائی فرما سکتے ہیں. یعنی یہودی اور نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. زبان سے یہاں مراد ہے کہ جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں ان کی زبان سے ہی پہلے وہ سنی گئیں، اس لیے ان کی زبان کی طرف اضافت ہے.